اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، قرآن حکیم سے مزید محبت عطا فرمائے اور سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے پارہ نمبر 17 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اس پارے میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 تا سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جو مکمل 17ویں پارے میں شامل ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کے مضامین کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں پہلے کچھ نکات تعارف کے حوالے سے۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں۔ پہلا نقطہ ہے یہ سورت مکی سورت ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء میرا قدیم اور قیمتی مال ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیا مراد؟ آپ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا قیمتی مال کہا ہے۔ کس قدر فضیلت کا پہلو اس صورت کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا۔ اگلا نقطہ ہے اسی تعارف کے حوالے سے ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ یہ مکی صورتوں کے مستقل مضامین آپ اور ہم جانتے ہیں، اور یہ تینوں ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ اور آخرت کا بیان۔ اگلا نقطہ وہ بھی مکی صورتوں کا ایک اہم نقطہ ہے۔ قرآن حکیم اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ جو اعتراضات وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ وحی کی تعلیم کے ذریعے رسول اکرم علیہ السلام کو جوابات عطا کرتے اور آپ ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ تو گویا وہ حق اور باطل کی کشاکش اور مشرکین مکہ کی جو مخالفت اور اعتراضات کا پہلو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور جوابات، یہ مستقل موضوع جو مکی صورتوں کا ہے وہ سورۃ الانبیاء میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، 17 انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء، تو 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے اور بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، نیز قیامت کے قریب آنے اور دیگر احوال قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا برپا ہونا، اس دن کی ہولناکی، اس دن کی سختیاں، یہ تذکرہ بھی سورۃ الانبیاء میں ہمارے سامنے آیا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ مشہور آیت جو ہم سب کو یاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ بھی سورۃ الانبیاء کے آخر میں آتی۔ یوں سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ چند نکات تھے سورہ انبیاء کے تعارف کے حوالے سے۔ ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سورہ انبیاء کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ منتخب آیات کے مطالعے کے حوالے سے سب سے پہلا مقام اور پہلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ قرآن حکیم ایک زندہ کلام ہے، بڑا پیارا مقام، اور قرآن حکیم ایک لیونگ بک ہے۔ یہ ذکر آ رہا ہے اس آیت کریمہ میں، ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا، ایک ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس کو ذکر قرار دیا گیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج میں اور آپ قرآن پاک کی آیت تلاوت کریں، یہ ہمارے لیے ہے۔ جی، اس قرآن کریم میں ہمارا ذکر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں جس میں آپ نے فرمایا کہ فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن حکیم میں تم سے پچھلے لوگوں کے حالات کا بیان ہے اور تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں، آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کل کو اور پڑھے گا، قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ بڑا زندہ کلام ہے، افراد کے اعتبار سے، گھرانوں کے اعتبار سے، معاشروں کے اعتبار سے، ریاستوں کے اعتبار سے، پورے عالم کے اعتبار سے رہنمائی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور سچی بات ہے، جب ہم دل کی طلب و تڑپ کے ساتھ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس قرآن پاک کو کھولیں گے تو ہمیں ہمارے گھروں کی تصویریں، ہمارے ماحول کی تصویریں، ہمارے معاشروں کی تصویریں ہمیں دکھائی دیں گی۔ البتہ اس طلب و
طلب کے ساتھ ساتھ ہدایت کے حصول کی نیت کا ہونا بھی شرط لازم ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلا مقام سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 30، ارشاد ہو رہا ہے یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بیان کے حوالے سے اور جدید سائنسی حقائق کی طرف بھی کچھ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں دیکھتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو بنایا، افلا یؤمنون، پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، شروع میں الفاظ کیا ہے؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اور آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب کے طور پر قرآن پاک کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بار بار قرآن پاک میں ذکر ہے، کچھ سائنسی حقائق کی طرف بھی اشارہ ہے۔ البتہ یاد رہے قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ آیت کے شروع میں بھی کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور آیت کے آخر میں ان کو دعوت ایمان پیش کی جا رہی ہے، گویا ہدایت کا پہلو ہی سامنے رہنا چاہیے۔ ہاں اللہ فرما رہا ہے آسمان اور زمین یہ آپ بند تھے، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ملے ہوئے تھے، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بند تھے، ففتقناہما، پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ عام مفسرین نے یہ ذکر فرمایا اور اکثر مفسرین نے ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان یہ باہم ملے ہوئے تھے، بند تھے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش کو برسایا ہے، اور پھر زمین پر فصل کا اگنا اور زمین پر زندگی کے آثار کا آنا، یہ مراد دی گئی ہے۔ ایک مراد یہ بھی دی گئی ہے جو آج جدید سائنسی حقائق کے طور پر ایک بات سامنے آتی ہے، ایک حقیقت کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر اس کو قبول کیا گیا ہے، جو بگ بینگ کا تصور ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سارے کرے کائنات کے، یہ گیلیکسیز کہیں، یہ سیارے کہیں، یہ پلانٹس کہیں، یہ زمین و آسمان کہیں، یہ بہت سارے سیارے اینڈ سو آن، یہ جدا ہوتے چلے گئے، دور ہوتے چلے گئے۔ یعنی ایک اشارہ ہے اس کائنات کے آغاز کی طرف، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اور پھر سیکنڈری لیول پر سیپریشن کا معاملہ ہوا اور یہ زمین و آسمان، یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ایک رائے ہے کہ یہ اشارہ بگ بینگ کے تصور کی طرف ہے، واللہ اعلم۔ اگلی بات بیان فرمائے گی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے بنایا۔ آغاز زندگی بھی پانی سے ہے اور زندگی کا تسلسل بھی وہ پانی کے ذریعے ہے، اور انسانی وجود میں جو ٹریلینز آف سیلز موجود ہیں اور ہر سیل میں ایک سائٹوپلازم کے نام سے ایک میٹر موجود ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو پانی سے زندگی کا آغاز بھی اور پانی ہی کی وجہ سے زندگی کا تسلسل بھی، اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ باقی جن کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے، جن کی اس ریسرچ کے حوالے سے زیادہ معلومات ہیں، وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، لیکن آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ افلا یؤمنون، پس کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ سائنس نہیں سکھا رہا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کائنات میں تمہارے وجود میں کیا تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کسی شک میں مبتلا ہو جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے؟ افلا یؤمنون، فرمائے کہ پس کیا ایمان نہیں لاتے؟ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 رائی کے دانے کے برابر عمل بھی ہوگا تو پیش ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے، ارشاد ہوا سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم میزان عدل کے ساتھ قائم کریں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن یہ میزان ہوگی، ترازو ہوگی جہاں اعمال کو تولا جائے گا۔ آج ہم بالنگ کی سپیڈ کو بھی ناپ لیتے ہیں نا، وجود کے اندر موجود ٹیمپریچر کو ناپ لیتے ہیں نا، ہوا کی سپیڈ کو بھی ناپ لیتے ہیں، حالانکہ وہ نظر تو نہیں آتی، یہ ٹیمپریچر نظر تو نہیں آتا، یہ بالنگ کی سپیڈ نظر تو نہیں آتی، ناپ لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بندوں کے اعمال کو تول کر ان کے نتائج کو پیش کر دے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم میزان کو عدل کے ساتھ پیش کر دیں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، بس کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں رائی کا دانہ کہا جا رہا ہے، اور سورہ زلزال ہم سب کو یاد ہے، وہاں ذرہ کہا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی، عمل ہوگا بھلائی کا، انسان
دیکھے گا، ذرا برائی کا عمل ہوگا وہ بھی پیش ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہاں فرمایا گیا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ پیش ہوگا، ہم اسے پیش کر دیں گے، لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ فرما رہے ہیں حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اس کی تشریح حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اعمال نامہ کھلے نہ اللہ پوچھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، جامع ترمذی کی روایت، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا۔ اللہ ہم سب کو کل کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، باطن کی نیتیں اور راز ہوں، زبان کے اقوال ہوں اور وجود سے کیے گئے اعمال ہوں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، یہ سب پیش ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سب کے لیے دعا کریں گے تو حاسبنا کہیں گے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اگلی آیات ہے سورہ انبیاء کی آیات 87 اور 88، 87 88۔ 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نا سورت میں، جیسے کہ تعارف میں بتایا گیا، اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے یاد آیا، ان کا پکارنا اللہ کو 3 تاریک پردوں میں، سبحان اللہ، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بندے کی پکار ہو اور اللہ کا جواب آتا ہے اس کے لیے۔ ارشاد ہوا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جو چل پڑے تھے غم ضبط کیے ہوئے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ قوم کی حرکتوں کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، وہ چلے گئے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آتا ہے ہجرت کے اعتبار سے، قوم کو چھوڑنے کے اعتبار سے، پھر پیغمبر اپنے علاقے سے جاتے، مگر انہیں یہ پوری امید تھی کہ اب عذاب تو آ جائے گا تو میں چلا جاؤں یہاں سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہ کریں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، بس انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا پاک ہونا مراد اللہ ہر عیب سے، ضرورت سے، حاجت سے، ضرور اور کسی قسم کے زوال سے، کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ آیت کریمہ مشہور ہے، ہم لوگ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن ٹیکنیکلی عربی اسلوب کے اعتبار سے قرآن پاک کی جو ہزاروں آیات ہیں عربی اسلوب میں کہیں گے آیات کریمۃ، سب آیات کریمہ ہیں۔ یہ بھی آیت کریمہ اللہ کی طرف سے، البتہ یہ ہمارے زیادہ معروف ہے آیت کریمہ کے عنوان سے۔ اچھا، 3 پردوں میں کون کون سے 3 پردے؟ مچھلی کا پیٹ اس کی تاریکی ہے، اس کا پردہ ہے، اسی طرح سمندر کی تاریکی ہے، اور پھر رات کی تاریکی ہے، تو رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان 3 تاریکیوں میں بھی پکارے کوئی بندہ تو اللہ سنتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے پکارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے، اس آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تم بھی اللہ کو پکارو، دن میں پکارو، رات میں پکارو، ظاہر میں پکارو، باطن میں پکارو، پبلک میں پکارو، خلوت میں پکارو، تنہائی میں پکارو، اندھیروں میں پکارو، حتیٰ کہ 3 تاریکیوں میں بھی پکارو تو اللہ سننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمایا ہمیں کہ اس آیت کریمہ کو، ان الفاظ کو اپنے معمولات میں ہم شامل کریں۔ ہاں، جب ہم اس کا اہتمام کریں تو ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی سوالات کی ترتیب کو معین کر دیا گیا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی مجمع منعقد کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور کوئی خاص اہتمام کیا جائے، کوئی ضروری، جب چاہو جہاں چاہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو۔ البتہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اگر 100 مرتبہ مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پتہ ہے کیا؟ ہمارے اعتبار سے ترجمہ سنیے گا، ہمارے اعتبار سے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ ہمارے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے؟ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ پھر یاد آئے گا ماں باپ کے ساتھ بھی ظلم کر جاتے نا، ہاں
بیوی کے ساتھ شوہر ظلم کر جاتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ جو ہے بے باکی کر جاتی ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر جاتی ہے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کر جاتے ہیں، ان کی حق تلفی کر جاتے ہیں، رشتہ داروں کا حق مار جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا قرض لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وراثت کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، غیبت بھی کر جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کر جاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی سود خوری کرتا ہے، کوئی ڈاکے ڈالتا ہے، کوئی بے پردگی۔ یاد آتا ہے نا پھر کب یاد آئے گا؟ جب ترجمہ پتہ ہوگا۔ عربی میں پڑھے جا رہے، ترجمہ سمجھ نہیں آتی کچھ ہمیں، تو بھائی ترجمہ پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ اب کہیں کہ انی کنت من الظالمین، تو 100 مرتبہ میں نے کہا تھا، 10 مرتبہ کے بعد بھی کچھ یاد آ جائے گا، میری ان حرکتوں کی وجہ سے مشکلات ہیں، میری ان حرکتوں کی وجہ سے پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خاصا افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو بھی ہمیں ہمارے معمولات میں رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچائے، ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ ساحل پر ڈال دیے گئے، ساحل پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا تھا، وہاں پر ان کو سایہ بھی ملا، غذا بھی ملی، شفا بھی ملی، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے جو نافرمان قوم تھی، اینڈ سو آن۔ یہ تفسیرات کی تفاسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد حاصل کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، چند آیات جن کا ہم نے مطالعہ کی سورۃ الانبیاء میں سے، ان کا حاصل کلام یعنی ٹیک اوے لیسنز کے طور پر کیا باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلا نقطہ، قرآن حکیم ہر دور کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ اللہ کرے کہ یقین ہمیں ہو، اور یقین ہونا چاہیے بھائی، اس کے بغیر مسلمان کیسے ہوں گے؟ یہ قرآن میرے لیے ہے، اٹس فار می، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ مجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن ہم کیا مس کرتے ہیں؟ ترجمہ ہمیں نہیں آتا، تو ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ کیا اچھی بات ہو ہم انگریزی سیکھتے ہیں، دنیا جہاں کی زبانیں ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، وائی ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف اللہ ان عربک، اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں، عربی زبان میں کیوں نہ سمجھیں؟ اللہ میں اس کے بھی سیکھنے کی توفیق دے۔ جب ترجمہ پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے، عربی سیکھیں گے، نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ویسی تلاوت ہوگی، سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں آئے گا تو پھر ہدایت کی طرف بھی قدم آگے بڑھیں گے، اور عمل کی طرف بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نقطہ، کائنات اور انسانی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، وہ بندوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ جس رب نے اس پوری کائنات کو بنا دیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا محاسبہ فرمائے گا، وہ رائی کے دانے کے برابر بادی پیش کرنے کی کل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اور آج موت کے آنے سے پہلے مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کے حوالے سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں کی تاریکیوں میں بندے کی پکار سننے اور بندے کو غم سے نجات دینے والا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہے جو ہمارے لیے بڑا ایک غور و فکر کا مقام ہے۔ کیا آج ہم اللہ کو پکارتے؟ انبیاء نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ سنتا ہے بات کو۔ اور 3 اندھیروں میں بھی بندہ اللہ کو پکارے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تاریکی میں، اور رات کی تاریکی میں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ سچی بات ہے کہ آج ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں نقل کی، جیسے کہ یہ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں نہ ان دعاؤں کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم میں مطالعہ کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی دعا پڑھنے والی شے نہیں ہے، دعا مانگنے والی شے ہے۔ جب یہ دعائیں ہمارے معمولات میں شامل ہوں گی ترجمے کے ساتھ، ترجمہ ذہن میں ہوگا، دل میں ہوگا، اور ہاتھ اٹھیں گے، زبان بھی حرکت میں آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دل اور زبان یکسو ہو جائیں گے، تب دعا مانگی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والوں میں شامل فرمائے، مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو مانگتے نہیں۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور جو مانگتے نہیں ہے نا، قرآن پاک سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کریں گے اور مجھ سے مانگیں گے نہیں، تکبر کریں گے، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نہ مانگنا، بندہ کیا شو کر رہا ہے کہ میں بڑا سیلف سفیشینٹ ہو گیا، بڑا اختیار میرے پاس آ گیا، بڑے وسائل میرے پاس آ گئے، حالانکہ بندہ محتاج ہے۔ بہرحال اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل کی، اور ان میں توجہ کیا دلائی گئی کہ ہم بھی مانگنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے۔ الحمدللہ یہ سورہ انبیاء
کے حوالے سے چند منتخب آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے آ گیا، سورہ انبیاء کے تعارف کے حوالے سے چند نقطے ہمارے سامنے آ گئے، اور حاصل کلام کے طور پر چند آیات کا جو ہم نے مطالعہ کیا، ٹیک اوے لیسنس بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الحج کا مطالعہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری۔ آج قرآن کریم کے پارہ نمبر 17 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ الانبیاء کے مضامین اور منتخب آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا۔ اب قرآن پاک کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج ہے اور مکمل شامل ہے۔ آئیے سورہ حج کا تعارف پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بھی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سورہ حج کے حوالے سے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ایک منفرد بات بھی ابھی سامنے آئے گی۔ اس صورت میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں بیان ہونے والے مضامین کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا مکی صورت اور مدنی صورتیں، تو مکی صورتوں کے مضامین سورہ حج میں بیان ہوئے اور مدنی صورتوں کے مضامین سورہ حج میں بیان ہوئے۔ توحید ہے، خاص طور پر آخرت کا بیان ہے، یہ سورہ حج میں بھی ہے۔ البتہ حج کا بیان یعنی فریضہ حج کا بیان، قربانی کا بیان، یہ مدنی صورتوں کے مضامین ہیں، لیکن یہ سورہ حج میں بیان کیے گئے۔ تو مکی صورتوں کے مضامین اور مدنی صورتوں کے مضامین دونوں سورہ حج میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس صورت کی چند آیات سفر ہجرت کے دوران بھی نازل ہوئیں، یوں یہ صورت منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اب یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ ہجرت کے سفر کا معاملہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کا قیام آغاز وحی کے بعد 13 برس، پھر مدینہ شریف میں قیام حضور کا 10 برس، کل کتنے ہوئے؟ 23 برس۔ اب یہ مکی دور ہے، یہ مدنی دور ہے، درمیان میں سفر ہجرت بھی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سفر ہجرت کے دوران میں چند آیات نازل ہوئیں جو سورہ حج میں شامل ہیں، تو اس کو علماء نے برزخی مزاج کی صورت کہا۔ برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے۔ سورہ حج کے بارے میں برزخی مزاج کی صورت کہا جاتا ہے اسے۔ اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی اور مدنی صورتوں کے مضامین بھی اور ہجرت کے سفر کے دوران میں نازل ہونے والی چند آیات بھی شامل ہیں۔ یہ منفرد مزاج ہے سورہ حج کا۔ آگے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مؤمنوں کے اچھے انجام کا ذکر، یہ آخرت کا بیان ہے جو سورہ حج میں آتا ہے۔ حج اور قربانی کے احکامات کا بیان ہے۔ اب یہ مدنی صورتوں کے مضامین ہے۔ حج کی فرضیت کا معاملہ مدنی دور میں آیا، لیکن اس کے حوالے سے چند احکامات سورہ حج میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مشرکوں کے خلاف قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ مکی دور میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے جہاد ہوا۔ جی ہاں، 19 پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مکی دور میں جہاد قرآن کے ذریعے ہوا، لیکن جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد اپنے وسیع معنی میں۔ مدنی دور میں بدر کا میدان سجا، قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آیا، لیکن اس کی اجازت عطا ہوئی ہجرت کے سفر کے دوران میں۔ یہ نقطہ بھی سورہ حج میں شامل ہے۔ تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی۔ قرآن کریم کا پیغام سارے انسانوں کے لیے نا، اسی لیے جہاں بار بار یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ قرآن پاک میں آتے، وہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے الفاظ بھی آتے۔ اس سورت کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی۔ اور آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، اہل ایمان کو عمل صالح کرنے اور امت والی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت ہے اور اس امت کو بتایا جا رہا ہے اکیلے کے لیے نیک نہیں بننا، بلکہ تمہیں شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اب تم ہو جنہیں انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام بھی پیش کرنا ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے۔ یہ تقاضے بھی سورت کے آخر میں ایمان والوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ چند نقطے تھے تعارف کے حوالے سے سورہ حج کے ضمن میں۔ اب آئیے چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں سورہ حج کے ہی حوالے سے۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 11۔ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی۔ کیا مطلب؟ آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ یہ کس کا طرز عمل ہے؟ آج کل تو ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں۔ چلیے پہلے منافقین کا طرز عمل پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کنارے کنارے ذرا دور دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے۔ فإن أصابه خیر اطمأن به، بس اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے بڑا اطمینان پاتا ہے، بھائی بڑا ٹھیک رہا، بڑا اچھا لگا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، بڑا اچھا لگا، بڑا فائدہ بھی ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ذرا کوئی مشکل آ پڑے، کوئی آزمائش آ پڑے تو وہ اپنے پیروں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ کیا مراد؟ بالکل پھر جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ ذرا مشکل سی بات آتی ہے بھاگ جاتا ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا محاورے میں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا
تھو آسان لگا تو مان لیا فائدہ بھی تو ہوگا، مشکل لگا تو بھاگ لیے، کچھ اعمال انجام دینے آ گئے، قتال کا تقاضا کبھی آئے، اللہ کی راہ میں ہجرت کا تقاضا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا ہے، تو منافقین بھاگ لیتے۔ یاد آیا آپ کو؟ یہ سورۃ النساء میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ منافقین پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنا بڑا بھاری، تو آسان لگا تو آگے، مشکل لگا تو بھاگ لیے۔ تو یہ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ اللہ کے دین کی پیروی ہو رہی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی؟ نہ، یہ تو نفس کی پیروی ہو رہی۔ نفس کو یہ آسان لگا تو مان لیا، نفس کو مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ پکا کھلا کافر ہے، دنیا میں تو عیاشیاں کر لیتا ہے نا، یہ منافق کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح خسارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مفسرین نے بیان فرمایا یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کیا ہے؟ فی ذکرکم، اس میں تمہارے لیے ذکر موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ تو ہمارے لیے بھی تو رہنمائی ہے نا کہ بھائی دین میں جو بات آسان لگی اس پر عمل کر لیں، مشکل لگی تو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے دین کی پیروی ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہاں ہو رہی؟ یہ تو اپنی مرضی کی پیروی ہو رہی، آسان لگا تو لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ ہاں کمی کوتاہی بندہ اعتراف کرے، اصلاح کرے، توبہ کرے، اصلاح کرے، لیکن یہ کہ بھائی یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ تو پھر اپنی ماننے کی بات ہوئی نا، اللہ کی ماننے کی بات کہاں ہوئی؟ اب دیکھیے جو لوگ 4 نمازیں ادا کر لیتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں گول ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ فجر کا رب اللہ نہیں، فجر کی نماز کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے نا، مسئلہ ہمارے یہاں۔ تو 4 کس کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، تو 5ویں کیوں نہیں ادا کرتے؟ اسے کہ مشکل لگ رہی تو آسان لگی تو ادا کی، مشکل لگی تو چھوڑ دی، تو غلط بات ہے۔ خواتین میں دیکھ لیں بھائی نماز ادا بڑے پابندی سے، نوافل بھی، نفل روزے بھی، صدقہ خیرات بھی، پردے کا حکم بھی تو اللہ کا ہے، ہاں پردے کے حکم میں ڈنڈی ماری جا رہی، یہ کیا بات ہو گئی؟ استغفر اللہ۔ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی گن گن کر ادا کی جا رہی، قربانی بھی کی جا رہی، مگر حرام خوری نہیں چھوڑی جا رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ تو نہیں، پارشل اوبیڈینس تو اللہ کی نہیں چلے گی، تو پوری بندگی کا تقاضا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں ہم نے پڑھا، تم ایک حصہ مانو کتاب کا، ایک حصہ نہ مانو، کچھ احکام پر عمل کرو، کچھ پر عمل نہ کرو۔ یہ تقسیم اگر تم اللہ کی کتاب اور اس کے احکام میں کر دو تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ وہاں البقرہ آیت 85 میں فرمایا گیا اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ یہاں سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس منافقانہ طرز عمل سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی مکمل بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ کوتاہی ہو جائے تو اعتراف کریں، ہاں جسٹیفیکیشن ہم نہ دیں، اعتراف کریں، بہانے پیش نہ کریں، اعتراف کریں، توبہ کریں، اصلاح کریں، لیکن بندگی پوری کرنی ہے، نہ کہ کنارے پر رہ کر کے آسان لگا تو لیں گے، مشکل لگا تو حکم چھوڑ دیں گے، آسان لگے گا تو عمل کریں گے، مشکل لگے گا تو عمل نہیں کریں گے۔ یہ بٹس اینڈ پیسز میں ڈویژن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ اگلا مقام بڑا خطرناک مقام، ہلا دینے والا مقام، سورہ حج کی آیات 19 تا 22، اور یہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شدید اقسام کو بیان کیا، اور یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں، امام صاحب ڈراتے رہتے ہیں، خطیب صاحب ڈراتے رہتے ہیں، بھائی سب کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کے کلام سے پوچھیے اللہ نے کیا ڈرایا؟ جو اللہ ڈرایا وہ کوئی ڈرا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا کلام سچا کلام ہے۔ سورہ نساء میں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ آئیے اللہ سے پوچھیے اللہ نے کیسے ڈرایا۔ سورہ حج آیات 19 تا 22، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جنہوں نے بحث کی ہے آپس میں اللہ رب العالمین اپنے رب کے بارے میں، ایک طرف سچے ایمان والے اور ایک طرف اہل جہنم ہے اور اہل کفر ہے کہیے، تو یہ کفر والوں کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں جنہوں نے بحث مباحثہ کی ہے اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اب پڑھے الفاظ یہ ہل جاتا ہے بندہ خدا کی قسم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے۔ ایک تو آگ کے کپڑے، جسم پر کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، استغفر اللہ۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا۔ آگ کے کپڑے، جہنم میں آگ اور اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا۔ کیا کرے گا وہ کھولتا پانی؟ یسحر بہ ما فی بطونہم الجلود، جو کچھ ان کے بطن میں ہے، آنتیں وغیرہ اور ان کی کھالوں کو وہ گلا دے گا،
اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 56 میں، ایک مرتبہ کھال جل جائے گی، معاملہ ختم نہیں ہوگا، دوبارہ مزید نئی کھال دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ بار بار جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ استغفر اللہ، کھولتا پانی سروں پر سے بہایا جائے گا، یسعر بہ ما فی بطونہم الجلود، جو ان کے پیٹوں میں آنتے وغیرہ اور ان کی کھالوں کو وہ گلا دے گا، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں عذاب قبر کے بیان میں بھی ہتھوڑوں کا ذکر آتا ہے، وہ قبر کا عذاب ہے، یہ جہنم کی آگ کے ساتھ جہنم میں عذاب ہے، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے مارا جائے گا، کچلا جائے گا، کچل کر ختم نہیں ہو جائیں گے۔ وہاں پر قرآن پاک میں ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا نہ جیے گا، عجیب عذاب والی زندگی ہوگی، موت نہیں آنی ہے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو بھی مینڈھے کی بھیڑ کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، پڑے رہیں گے جہنم میں اہل کفار جو ہے، استغفر اللہ۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہاں غم کے مارے وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھتے رہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یہ آگ کا عذاب ہے، یہ حق عذاب ہے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ ڈرتا ہے نا بندہ تو ڈرے گا تو بچے گا نا، ڈر لگے گا تو ان حرکتوں سے بچیں گے جو کافروں کی ہیں، منافقوں کی ہیں، سرکشوں کی ہیں، باغیوں کی ہیں، تب جہنم سے بچاؤ ہوگا۔ اللہ نے ڈرائے اور اللہ نے خوشخبریاں بھی سنائیں، جنت کا بیان ہم نے پہلے بھی پڑھا، آئندہ بھی مطالعے میں آتا رہے گا، مگر ڈرایا اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے، خطیب صاحب ڈراتے، عالم ڈراتے، فلاں ڈراتے، اور جو اللہ ڈرا رہا ہے وہ تو سن لو بھائی، یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلا مقام جس کا ہم نے انتخاب کیا، سورہ حج کی آیت نمبر 37 قربانی کا اصل حاصل۔ قربانی ہماری بقرعید کے موقع پر پیش کی جاتی ہیں، اور اب تو بعض علاقوں میں، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک کمپٹیشن ہے، کون مہنگا جانور لے کر آیا، پھر باقاعدہ جناب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، باقاعدہ مسابقہ کمپٹیشن، فلاں اتنے لاکھ ہم اتنے لاکھ، استغفر اللہ، فلاں سیٹ صاحب 5 کروڑ کے جانور، وہ فلاں جو ہے 10 کروڑ، پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے۔ اور بھائی کیا کر رہے ہیں آخر؟ پھر گوشت کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، ایک میٹ اینول میٹ MEAT میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر کا گوشت ادھر، ادھر کا گوشت ادھر، اچھا پیس سیٹ صاحب کے یہاں، انہی چکروں کے اندر ہم پڑے ہوتے ہیں۔ کھائیے پیئے، کسی نے منع کی نہیں کیا، مگر قربانی کھانے پینے کے لیے فقط تھوڑی ہی تھی۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں، سورہ حج آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ زمانے جہریت کا معاملہ تھا، مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، وہ جانوروں کو ذبح کر کے خون بیت اللہ کی دیواروں پر چھڑکتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ اللہ کو خون گوشت نہیں پہنچتا۔ ہاں آج ہم مسلمان بھی قربانی پیش کرتے ہیں، ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، ہر شے استعمال ہو جاتی ہے، کھائیے پیجیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کو خون گوشت نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی پیش کر رہے ہو کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہے ہو کہ نہیں۔ اور یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 برس کے بڑھاپے کو پہنچ گئے اور بیٹا 12-13 برس کا ہوا، بڑھاپے کا واحد اکلوتا ظاہری اسباب کے تحت سہارا، اور اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار، اس یاد میں ہم قربانیاں پیش کرتے، تو کیا ہم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ہاں آج چند ہزار یا چند لاکھ کا جانور تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اس کی گردن میں تم نے چھری پھیر دی، یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم نے چھری پھیر دی، اس گردن پر اختیار کس کا؟ اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس کی خاطر یہ گردن پیش کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہے؟ قربانی کے موقع پر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، سورہ انعام آیت 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کیا یہ جذبات پیدا ہوتے اللہ کی خاطر؟ تقوی خوف خدا کا نام بھی، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے، اور تقوی اللہ کی بندگی میں آنے کا نام بھی ہے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینے کا نام بھی ہے، یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے سامنے پیش کر دینے کا نام بھی تقوی ہے۔ ان قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے
تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہیں اختیار دے دیے ان جانوروں پر، یعنی ذبح کرتے ہو اور کاموں میں جانوروں کو استعمال کرتے ہو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ عید الفطر میں بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی تکبیرات پڑھتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہے؟ یہ اللہ کو بڑا مان کر اس کی بڑائی کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہم کر رہے ہیں، اور اس کی بڑائی کے نفاذ کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر میں نبی علیہ السلام کو اولین دور میں رہنمائی عطا کی گئی، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی حکم کس کا چل رہا ہے؟ انسانوں کا چل رہا ہے، اللہ کا چل رہا ہے؟ ہاں، مخلوق کا چل رہا ہے، خالق کا چل رہا ہے؟ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہی نہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ جمادات نباتات پودے وغیرہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تم صرف اللہ اکبر فقط کہنے والے نہ بنو، اللہ کو بڑا مان کر اس کے حکم پر عمل اور اس کے احکام کے نفاذ کے لیے اپنے تن من دھن کو لگاؤ، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وبشر المحسنین، اور نبی احسان عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ جذبات ہیں جو قربانی میں مطلوب ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا مقام سورہ حج کی آیت نمبر 41 اصحاب اقتدار کے فرائض۔ جی، حکمراں ہمارے بھی ہیں، ساری دنیا میں ہیں، تو جن کو حکمرانی مل جائے ان کا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک مینیفیسٹو کیا ہوگا، ایک اسلامک اسٹیٹ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، ایک اسلامی ریاست کا منشور کیا ہوگا، حکمرانوں کے کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ 4 باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کریں گے، اختیار عطا کریں گے، اقتدار عطا کریں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، منکر سے روکیں گے۔ اچھا، ایک ہے آپ کا میرا نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے، مجھے چوائس ہوتی ہے، میں فلاں جگہ نماز ادا کرتا ہوں، ظہر کی، عشاء کی اپنے گھر کے قریب ادا کر لیتا ہوں، کہیں سفر میں ہو تو کہیں ادا کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن حکمرانوں کی نماز بھی یہی ہے؟ نہ، حکمرانوں کی نماز ایک تو یہ ہے کہ وہ سلطنت میں، ریاست میں نماز کا انتظام قائم کریں، مساجد انہوں نے تعمیر کرنی ہے، ائمہ کا تقرر انہوں نے کرنا ہے، ائمہ کے وظائف انہوں نے دینے، ایک تو یہ پورا نظام صلاۃ کا۔ دوسرا، جمعے کی امامت اور عیدین کی امامت، عید الفطر کی امامت، عید الاضحیٰ کی امامت حکمرانوں نے کرنی ہے، اور اگر سلطنت بڑی تو ان کے ذمہ داران، ان کے مقرر کردہ جو ذمہ داران ہوں، گورنر ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، وہ کریں گے۔ کیسا عجیب سا لگ رہا ہے نا؟ جی، شریعت کی تعلیم تو یہی ہے۔ وقت کا حکمراں وہ ریاست کے امور بھی چلائے گا، مسجد کے معاملات کو بھی چلائے گا، خطبہ بھی دے گا عید کا اور جمعے کا، اور نماز کی لیڈنگ، نماز کی امامت بھی کرے گا۔ یہ ہے حکمرانوں کا نماز قائم کرنا۔ بات تو زکوٰۃ دیں گے، حکمرانوں کا زکوٰۃ دینا آپ کے میری طرح نہیں کہ بھئی زکوٰۃ لاگو ہوگی، زکوٰۃ 2.5% ادا کر دی، نہ، زکوٰۃ کا پورا انسٹیٹیوشن، زکوٰۃ کا پورا نظام، زکوٰۃ کی وصولی، عشر کی وصولی، زراعت کی فصل کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس کی وصولی، پھر اس کی جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ، اس کو جو ہے وہ ریسیپینٹس تک پہنچانا، ضرورت مندوں تک پہنچانا، یہ پورا نظام، اس میں سوشل ویلفیئر کا تصور بھی آئے گا۔ نیکی کا حکم دیں گے، سبحان اللہ، فرائض و واجبات پر عمل کروائیں گے، اور ونہوا عن المنکر، منکر سے روکیں گے، شراب ہوگی، جوا ہوگا، سٹا ہوگا، سود ہوگا، رشوت ہوگی، اینڈ سو آن۔ اسی طرح شریعت نے جو سزائیں نافذ کرنے کو کہا ان کو نافذ کریں گے۔ یہ پورا پیکیج ہے حکمرانوں کے کرنے کی ذمہ داریوں کا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ جواب دینا ہے کل اللہ کو۔ جی، میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، مجھے اپنی اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ جی، اور جو سلطنت کو چلانے والے کروڑوں کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ہاؤ ڈیئر دے ہیو دا ول ٹو ہیو دی سلطنت، سبحان اللہ، بڑا شوق ہے جناب حکمراں بننے کا، او بھائی جواب دینے کا اللہ تعالیٰ کو۔ ہاں، امام عادل بن جاؤ، عادل کرنے والے حکمراں بن جاؤ، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں 7 افراد کا ذکر آتا ہے، اور ظلم کرنے والے بنو تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر سارے معاملات میں جانا ہے۔ تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھا بنا دے، وہ سب کی دعائیں نے، اور برا کر رہے ہیں تو بد دعائیں لیں گے، پھر اللہ کو کل جواب بھی دینا پڑے گا۔ چوائس از دیئر، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مقام سورہ حج کی بالکل آخر میں آیت نمبر 77 اور پھر اگلی آیت نمبر 78 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 77، ایمان والوں سے تقاضے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع سجدے سے مراد نماز ہے، اور عبادت اس سے الگ بیان ہوئی۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ رکوع سجود نماز کا ذکر الگ،
عبادت کا ذکر الگ. کیا مطلب؟ نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تو پلرز آف اسلام ہیں اور اہم ہیں، یہ ستون ہے اسلام کے، مگر یہ پورا اسلام تھوڑا ہی. اللہ کی عبادت تو پوری زندگی میں مطلوب ہے، گھر میں بھی، خوشی میں، غمی میں، کاروبار میں بھی، اور عدالت میں بھی، اور پارلیمنٹ میں بھی، اور ریاست کے امور چلانے والوں کے ہاں بھی. سبحان اللہ، یہ پورا پیکج ہے. تو نماز کا ذکر الگ ہوا، عبادت کا ذکر الگ ہوا. عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے، اسی کام کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا. سورہ ذاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو نماز کا ذکر الگ، عبادت کا ذکر الگ. نماز تک عبادت محدود نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا تقاضا. اور خیر کے کاموں سے ایک مراد بھلائی کے کام ہے، خدمت خلق کے کام ہے، مخلوق خدا کے کام آنے کے کام ہے. اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ بھی سکھاتا ہے، حقوق العباد بھی سکھاتا ہے. فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حج کی آخری آیت بھی ہے اور ہماری منتخب آیات کی بھی آخری آیت سورہ حج آیت نمبر 78. امت سے تقاضے. امت سے تقاضے کیا ہے؟ بڑی انقلابی آیت ہے، بڑا ویژن کلیئر ہوتا ہے امت کتنے بڑے کام کے لیے کھڑی کی گئی، اور آج ہم کن چھوٹے چھوٹے اختلافات میں پھنس کر جو ہے وہ لڑ رہے مر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کتنا بڑا ویژن یہ آیت ہمیں عطا کرتی ہے. سورہ حج آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد مستقل عمل اور محنت اسٹرگل کا نام ہے. کس لیے جہاد کرنا ابھی آگے ذکر آئے گا. ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. دل کے کانوں سے سنیں، اللہ نے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا. ہوا جتباکم، اللہ نے اب اے مسلمانوں، اے نبی اکرم علیہ السلام کے امتی تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا، آسان دین عطا فرمایا. فطری دین ہے، آسانیاں بھی عطا کی ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو. البقرہ میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ملت سے مراد طریقہ، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. حضور علیہ السلام انہی کے طریقے کے تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ تو آج ہمارے نام بہت سارے ہو گئے ہمارا نام اصل تو مسلم ہے. مکاتب فکر سر آنکھوں پر کوئی ایشو نہیں، لیکن ہمارا اصل تعارف مسلم. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام یہی رکھا تھا. سورۃ البقرہ میں ان کی دعاؤں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل، اس سے پہلے. وفی ھذا، اور اس قرآن پاک میں بھی تمہارا اصل تعارف کیا ہے؟ مسلم. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو جاؤ. ایسی بات البقرہ آیت 143 میں آئی تھی امت وسط کے عنوان سے. اور یہ امت وسط کیوں کھڑی کی گئی؟ شہادت کے فریضے کے لیے. حضور سے پیغام ہم تک پہنچ گیا، اب ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. قول سے بھی گواہی دینی، کردار سے بھی گواہی دینی، اور نظام قائم کر کے بھی دنیا کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے. ہاں، یہ کام شروع کہاں سے ہوگا؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پلرز تو مضبوط کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو کیسے تھامیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھامو. اس قرآن سے ایمان کی آبیاری، اس قرآن سے فکر و سوچ کی یکسوئی اور ویژن کی کلیئرٹی، اور پھر آگے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اور شہادت الناس کے فریضے کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا پشت پناہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی وہ عمدہ مولا اور کیا ہی وہ عمدہ مددگار ہے. بڑا پیارا شعر ہے، اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو جہاد مستقل محنت کس کام کے لیے؟ شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے. ختم نبوت کے بعد اس دین پر عمل کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ حج کی منتخب آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. حاصل کلام کے حوالے سے چند نقطے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. منافقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان ہے مطلب کی عبادت ہے، معاذ اللہ. اہل جہنم کو آگ کے کپڑوں، کھولتے پانی اور لوہے کے ہتھوڑوں کی مار کا عذاب بھی دیا جائے گا. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. قربانی کا اہم مقصد حصول تقوی اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا اعلان و نفاذ ہے. اسلامی ریاست کے منشور میں قیام میں نظام صلاۃ و زکوٰۃ اور نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا شامل ہے. یہ حکمرانوں کی ذمہ داریوں کا بیان آ گیا. تصور عبادت صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی پر محیط ہے. نماز سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کی بندگی کا تقاضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فریضہ شہادت ادا کرنے کے لیے چنا گیا ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مسلسل جہاد، عبادات کے اہتمام اور قرآن کریم کو تھامنا ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور امت والے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حج کا مطالعہ بھی مکمل ہوا. آخر میں حدیث مبارک
ہمیشہ کی طرح پیش خدمت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ یہ یقین بھی ہمیں دے اور ان مسائل کا حل علماء امت تلاش بھی کریں اور امت کی رہنمائی بھی کریں اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔